سلطنت عثمانیہ، ترکی خلافت، آپ جانتے ہوں گے کہ کبھی مسلمانوں میں بڑا مقام تھا خلافت عثمانیہ کا۔ 1922 میں خلافت عثمانیہ ختم ہوئی اور 1299 میں خلافت عثمانیہ شروع ہوئی تھی۔ 1299 میں یوں کہہ لیں کہ 14ویں جو صدی عیسوی تھی اس کے آغاز میں 1300 کے بعد خلافت عثمانیہ کا عروج تھا اور 1922 میں وہ ختم ہو گئی۔ لیکن یہ خلافت عثمانیہ کا آغاز جب ہوا تھا تو جس شخص نے پہلے خلافت کی تھی، جس نے بنیاد رکھی تھی، ان کا نام تھا عثمان اول۔ عثمان نام تھا، تغرل کے بیٹے تھے۔ ان کے بعد بھی چونکہ عثمان آئے اس لیے ان کو عثمان اول کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کا فیض دیکھنا ہو تو سلطنت عثمانیہ کے بانی کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں۔ انہیں گاؤں والوں نے بستی سے نکال دیا، بڑے اچھے اخلاق کے مالک تھے، بڑا اعلیٰ کردار تھا، لیکن جس طرح اچھے لوگوں کو برے لوگ گوارا نہیں ہوتے، اسی طرح برے لوگوں کو اچھے لوگ بھی برداشت نہیں ہوتے۔ عثمان کو بستی سے نکال دیا گیا، یہ اپنے مرشد کے پاس آئے، شیخ کو اپنے حالات سنائے۔ شیخ نے کہا کیوں پریشان ہوتے ہو، میرے پاس رات گزار لو، یہ حجرہ ہے اس میں رہ لو۔ انہیں کمرہ دے دیا، عثمان اس حجرے میں جا کے لیٹ گئے، کروٹیں بدل بدل کے تھک گئے، نیند نہیں آ رہی، پریشان ہو کے اٹھے کہ کیا وجہ، نیند نہیں آ رہی، نصف رات بیت گئی۔ کیا دیکھا، جس طرف پیر کر کے لیٹے ہوئے ہیں ادھر قرآن پڑا ہوا ہے۔ جب دیکھا نا میں قرآن کی طرف پیر کر کے لیٹا ہوا تھا تو رونے لگ گئے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بے دھیانی میں پیر ہو گئے، دانستہ طور پہ بھی پیر نہیں کیے، بے دھیانی میں ادھر پیر ہوئے تھے، لیکن اب زارو قطار رو رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، دروازہ کھولا، مرشد کھڑے تھے۔ شیخ نے فرمایا میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں ایک بشارت سنی ہے، وہ سنانے کے لیے آ گیا ہوں۔ مجھے خواب میں کسی نے بشارت دی ہے کہ قرآن پاک نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی ہے، قرآن کی سفارش قبول کر لی گئی ہے اور عثمان کو اس علاقے کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ عثمان نے کہا میں اور بادشاہ، مجھے تو گاؤں والے لوگوں نے نکال دیا۔ شیخ نے کہا میں نے جو خواب دیکھا ہے وہ تمہیں سنا رہا ہوں، میں تو ابھی سویا ہوا تھا، خواب میں مجھے بشارت دی گئی ہے کہ قرآن پاک نے تیرے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی، تجھے اس خطے کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اور پھر تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کچھ وقت گزرا، وہ عثمان سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھ رہے، کردار انتہائی اعلیٰ تھا، انتہائی اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ پہلا حکم کیا جاری کیا تھا جب خلیفہ بنے؟ عدالتوں میں آج بھی قرآن پاک لایا جاتا ہے، مجرم کا ہاتھ رکھوا کے میں جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ تو خلیفہ عثمان نے آرڈر یہ جاری کیا تھا جب عدالت میں قرآن لائے نا تو جج کرسی پہ نہیں بیٹھے گا، کھڑے ہو کے قرآن کا استقبال کرے گا۔ جب قرآن عدالت میں لایا جائے گا تو سارے لوگ کھڑے ہو کے قرآن کا استقبال کریں گے، اور جب تک قرآن عدالت میں رہے گا کوئی بیٹھے گا نہیں، سب کھڑے رہیں گے۔ یہ قرآن کا ادب کروایا اس خلیفہ نے، تو پھر اللہ نے اس کو کتنی عزتیں عطا فرمائی، کتنی شانیں عطا فرمائی، کتنا عروج عطا فرمایا۔ جو قرآن کا ادب کر رہے وہ اپنے ساتھ ہی خیر خواہی کر رہے، اور جو قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہا ہے۔ جنہوں نے قرآن کا ادب کیا ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، جنہوں نے قرآن کی بے ادبی کی ان کے برے انجام پڑھ کے دیکھیں۔ تاریخ گواہ ہے، جس نے قرآن کا ادب کیا دنیا سے چلا بھی گیا، اس کی قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آتی۔